ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد عجیب و غریب جو واقعات رونما ہوئے ان میں سے چند ایک واقعات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی، مجمع الزوائد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دوپہر کا وقت تھا، آپ علیہ والسلام کے بال مبارک پراگندہ اور آپ کا جسد اطہر یہ گرد آلود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شیشی تھی، اس شیشی کے اندر خون تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا کر رکھا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا دم الحسین واصحابہ لم ازل التقطہ منذ اليوم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کا خون ہے، میں آج اسے اکٹھا کر رہا ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کروں گا۔ اور فرمایا کہ بعد میں جب حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی اطلاع ملی تو ٹھیک اسی دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ تو دیکھیں، پہلے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر اقدس کے بال مبارک پراگندہ اور آپ کے جسد اطہر کے اوپر تھوڑی بہت مٹی تھی۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جو شیشی ہے اس میں سیدنا امام علی مقام امام حسین اور آپ کے رفقا کا اس کے اندر خون ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جس دن سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو اسی دن ملک شام میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا، اسی دن ملک شام میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا تو دیکھتے ہیں کہ اسی پتھر کے نیچے خون لگا ہوا ہوتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ روح زمین کے اوپر اس قدر اثر ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو قبیل کہتے ہیں کہ جس وقت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ سورج کی روشنی بالکل غائب ہو گئی، سورج کی روشنی بالکل ہی غائب ہو گئی ہے اور اندھیرا چھا چکا ہے کہ یہاں تک کہ دن کو ہی آسمان کے اوپر ہم نے اپنی آنکھوں سے ستاروں کو دیکھا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے اثرات زمین کے اوپر بھی پڑے اور اس کے اثرات آسمان کے اوپر بھی پڑے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو شہادت کا اثر فضا پر بھی ہوا۔ چنانچہ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 2 سے 3 ماہ تک یہ کیفیت رہی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جب دیواروں کے اوپر اس کی دھوپ پڑتی تھی تو وہ دھوپ اس قدر سرخ ہوتی تھی کہ جیسے ان دیواروں کی خون کے ساتھ لپائی کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کئی روز تک سورج کی یہی کیفیت عصر کی نماز کے بعد ہو جایا کرتی تھی۔ تو دیکھیں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اثر فضاؤں کے اوپر بھی پڑا۔ اور اسی طرح حضرت زبید جوفی کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے لشکر سے ایک اونٹ چھین لیا گیا اور تو جس وقت اس اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کو پکایا گیا اور جب کھانے کی باری آئی تو گوشت کی بجائے اس میں نرے خون کے لوتھڑے ہی لوتھڑے تھے۔ پھر لوگوں نے اس کو کھانے کے بجائے پھر اس کو دوبارہ وہیں پر ہی پھینک دیا۔ عزیزان گرامی، دیکھیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت پر
کس قدر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوئے تھے کہ زمین کے اوپر بھی اثرات مرتب ہوئے، فضا بھی متاثر ہوئی، اسی طرح آسمان بھی، اور اسی طرح سورج بھی، اور اسی طرح ستارے بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے اوپر ان کے بڑے ہی اثرات پڑے تھے۔ تو جن لوگوں نے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جام شہادت کو نوش فرمایا، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور سیدنا امام علی مقام اور آپ کے رفقاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے۔